السلام علیکم دوستو، پراسرار اور بھیانک کہانی کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہیں۔ آپ ضرور سنیے، لائک بھی کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے آپ نے بیل آئیکن کو دبانا ہے اور نوٹیفیکیشن پر بھی کلک کر دیجیے گا۔ میں 2 سال بعد سعودی عرب سے اپنے ملک واپس آ رہا تھا۔ میری ساری تیاری مکمل تھی، بس اپنی اکلوتی بیٹی کے لیے کچھ کھلونے خریدنے تھے۔ فضا میری 6 سال کی بس ایک ہی بیٹی تھی، اکلوتی اولاد، اور فضا کو گڑیوں کا ہمیشہ سے شوق تھا۔ میں خاص طور پر فضا کے لیے گڑیا خریدنے ایک بہت بڑے ڈول ہاؤس گیا۔ دکان میں داخل ہوتے ہی میں گڑیوں کا جائزہ لینے لگا، پھر اچانک میری نظر ایک بہت ہی عجیب گڑیا پر پڑی جو دکان کے کونے میں چھپا کر رکھی گئی تھی۔ میں وہ گڑیا اٹھا کر اس عرب سیلز مین کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ اس کی قیمت کیا ہے۔ وہ عربی گڑیا میرے ہاتھ میں دیکھ کر حیران رہ گیا اور اس نے مجھ سے پوچھا، یہ گڑیا تمہیں کہاں سے ملی؟ پھر اس سیلز مین نے ایک ملازم لڑکے کو بلا کر اسے ڈانٹنا شروع کر دیا کہ یہ گڑیا دکان میں کون لایا۔ وہ ملازم ڈانٹ سنتا رہا۔ پھر سیلز مین نے میری طرف معذرت خانہ انداز میں دیکھا اور کہا، سوری بھائی جان، یہ گڑیا فروخت نہیں ہوگی۔ میں کچھ حیران ہوا اور سیلز مین سے پوچھا، کیوں بھائی، ایسا کیا ہے اس گڑیا میں؟ اس نے بات کو ٹالتے ہوئے کہا، آپ چھوڑیں، آپ کوئی اور گڑیا دیکھیں۔ دیکھیے، یہ دکان گڑیوں سے بھری پڑی ہے، آپ کیوں اس پر ہی اتنا زور دے رہے ہیں؟ بہت سی اچھی گڑیا رکھی ہوئی ہیں جو بہت قیمتی بھی ہیں اور خوبصورت بھی، آپ کی بیٹی کو ضرور پسند آئے گی۔ اب میں اس کی بات سے قائل کیا ہوتا، مجھے تجسس ہونے لگا۔ میں نے کہا، میں نے یہی گڑیا لینی ہے۔ اس سیلز مین نے پھر ٹالتے ہوئے کہا، بھائی اس گڑیا کو چھوڑ دیں، یہ بہت مہنگی ہے، آپ کوئی اور گڑیا لے لیں۔ لیکن میں ضد پر اڑا رہا۔ میں نے کہا، جتنی بھی مہنگی ہو میں یہی گڑیا لوں گا۔ اس سیلز مین نے ٹھنڈی سانس بھر کر کہا، اچھا لے جائیں۔ میں نے قیمت پوچھی۔ اس نے کہا، آپ بس گڑیا لے جائیں، یہ بک نہیں سکتی ہے۔ میں کچھ حیران ہوا اور کہا، کیا بات کر رہے ہو، ایسے کیسے لے جاؤں؟ آپ کی باتوں کا کیا مطلب ہے؟ اس سیلز مین نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور مجھے اپنے پاس ٹیبل پر بٹھا لیا۔ اس وقت دکان میں کوئی خاص رش نہیں تھا۔ پھر وہ مجھے بتانے لگا، دراصل یہ گڑیا 40 سال پہلے میرے دادا مصر سے لائے تھے اور آج تک بالکل ویسی ہے جیسی اس وقت تھی۔ میرے دادا نے اس گڑیا کو کئی بار بیچنے کی کوشش کی، لیکن یہ گڑیا ایک بار بک کر پھر ہمارے پاس واپس آ جاتی ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے، یہ گڑیا چل کر یا اڑ کر آتی ہوگی یا پھر غائب ہو کر۔ جی نہیں، کوئی کسٹمر اس گڑیا کو بیچنے کے لیے ہماری دکان پر لاتا ہے اور ہم اسے پھر سے خرید لیتے ہیں۔ ہمیں نہیں معلوم یہ گڑیا واپس کیسے آتی ہے اور اس کے پیچھے کیا راز ہے، لیکن خریدنے والا اس گڑیا کو جتنی بھی دور لے جائے، 1 ہفتے بعد یہ گڑیا ہمارے پاس واپس آ جاتی ہے۔ میرے دادا نے اس گڑیا کو 7 بار بیچا تھا اور ابو نے بھی کئی بار بیچ دیا، اور میں نے خود اس گڑیا کو اپنے ہاتھوں سے 6 بار بیچا۔ لیکن جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ گڑیا پھر ہمارے پاس ہے۔ 3 سال پہلے ہم نے اس گڑیا کو ایک کمرے میں بند کر دیا، لیکن ہر بار کسی نہ کسی طرح دکان پر پہنچ جاتی ہے۔ مجھے اس کی باتیں جھوٹی لگ رہی تھی۔ میں مسکرا دیا۔ اس کی بات ختم ہونے پر مجھے یہی لگ رہا تھا کہ اس نے کوئی لطیفہ سنایا ہے۔ اس کی باتیں کسی لطیفے سے کم تو نہیں لگ رہی تھی۔ بہرحال میں نے اس کی باتوں پر ہاں ہاں کہا اور اس کا شکریہ ادا کر کے اپنے ملک آ گیا۔ فضا اس گڑیا کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ میں بھی 1-2 دنوں میں اس سیلز مین کی باتوں کو بھول گیا۔ میری بیٹی اس گڑیا کے ساتھ بہت خوش تھی اور میں اپنی بیٹی کو دیکھ کر خوش تھا۔ مجھے اس سیلز مین کی باتیں کسی خوفناک ڈائجسٹ کی کہانیوں سے زیادہ نہیں معلوم ہو رہی تھی، اور ایسا ہی لگ رہا تھا کہ وہ بیچنا ہی نہیں چاہتا۔ ہو سکتا ہے اسے وہ گڑیا بہت پسند ہو اور بہانہ بناتا ہو، کیونکہ اکثر لوگ مذاق ہی اڑائیں گے کہ ایک آدمی ہو کر گڑیا کو پسند کرتا ہے، گڑیا سے کھیلتا ہے۔ لیکن یہ بھی سچ تھی بات کہ ایک آدمی کو گڑیا کیوں کر پسند ہوگی۔ بہرحال جو بھی تھا، اس کی باتیں مجھے صرف جھوٹ ہی لگ رہی تھی۔ روٹین کی زندگی جاری تھی۔ میں چونکہ سعودیہ سے نیا نیا آیا تھا، اس لیے میرے گھر مہمانوں کی آمد تھی۔ ایک رات مہمانوں سے فارغ ہوا تو میری بیٹی میرے پاس کمرے میں آئی اور اس نے کہا، پاپا یہ گڑیا باتیں کرتی ہے۔ میں نے فضا کی بات کو مذاق میں اڑاتے ہوئے کہا، اچھا کیا کہتی ہے بھائی آپ کی یہ گڑیا؟ فضا نے بتایا، یہ گڑیا کہتی ہے، مجھے چھوڑ دو۔ میں زور سے ہنسا کیونکہ میں ان باتوں پر کبھی یقین ہی نہیں کرتا تھا۔ جنات پر، بھوت پریت پر میں نے کبھی یقین کیا ہی نہیں۔ لیکن اگلے دن فضا کی وہ گڑیا غائب ہو گئی۔
پورا گھر ڈھونڈا، کہیں نہیں تھی۔ پھر میں نے اپنا کمرہ دیکھا، وہ گڑیا میرے کمرے کی الماری میں سے نکلی۔ میں نے پہلی بار کچھ حیران ہو کر اس کو دیکھا تھا، کیونکہ جس الماری سے وہ گڑیا نکلی تھی وہ میری ذاتی الماری تھی اور ہر وقت اس پر تالا لگا رہتا تھا اور میرے علاوہ اس الماری کو کوئی بھی کھول نہیں سکتا تھا۔ اس کی چابی خود میرے پاس ہی ہوتی تھی۔ پھر یہ گڑیا اس الماری میں کیسے پہنچی؟ سوچنے والی بات تو تھی، کیونکہ چابی میرے پاس تھی، لیکن میں چونکہ ان باتوں پر بالکل بھی یقین نہیں رکھتا تھا کہ گڑیا چل سکتی ہے یا بول سکتی ہے، یا کوئی اور مخلوق اسے یہاں پر لائی ہے، یا اس کے اندر کوئی اور مخلوق ہے۔ یہ تو ناممکن سی بات تھی، کیونکہ گڑیا نہ بولتی تھی، نہ چابی والی تھی، نہ بیٹری لگتی تھی، نہ سیل۔ اس کا مطلب گڑیا خود سے نہیں آئی، یا تو فضا لائی ہے، یا پھر میری بیوی نے غلطی سے لا کر یہاں رکھ دیا ہے اور چابی میری جیب سے نکال کر واپس میری جیب میں رکھ دی۔ یعنی اپنے طور پر میں نے سب کچھ سوچ لیا تھا، کسی سے پوچھا تک نہیں کہ گڑیا میری الماری میں کیا کر رہی ہے۔ بہرحال گڑیا نکال کر میں نے اپنی بیٹی کو دے دی۔ یہ اگلی رات کا واقعہ ہے۔ ہم سب کھانا کھا رہے تھے، فضا بھی کرسی پر بیٹھی کھانا کھا رہی تھی۔ فضا کی عادت تھی، جہاں جاتی جو کام کرتی وہ گڑیا اس کے ساتھ رہتی۔ اچانک کھانا کھاتے کھاتے فضا کے ہاتھ سے وہ گڑیا گر گئی۔ وہ گڑیا فرش پر بڑے زور سے گری تھی اور ایسا لگا تھا جیسے کوئی انسانی جسم ہے، یعنی اتنا بھاری جسم زمین پر گرا۔ اگر گڑیا کی جگہ کوئی گلاس ہوتا تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ فضا نے فوراً کرسی سے اتر کر وہ گڑیا اٹھائی۔ وہ بہت پریشان ہو رہی تھی، لیکن میں اور میری بیوی یہ دیکھ کر صدمے میں آ گئے کہ اس گڑیا کی ناک سے خون بہہ رہا تھا۔ میں حیرت سے اس بے جان گڑیا کو دیکھ رہا تھا جس کی ناک سے کسی زندہ انسان کے جیسے خون نکل رہا تھا۔ اگر کوئی مجھے یہ بات کہتا تو میں کبھی یقین نہیں کرتا، لیکن وہ سب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ مجھے پہلی بار اس سیلز مین کی باتیں یاد آ رہی تھی۔ اس واقعے کے بعد میں اس گڑیا کے بارے میں سوچنے لگا کہ کیسی گڑیا ہے، اس کے پیچھے کیا راز ہے۔ وہ سیلز مین اپنے دادا جان کے بارے میں آخر کیا بتاتا تھا؟ آخر وہ ان کے خاندان کو کیوں نہیں چھوڑتی؟ اور آخر میری الماری میں خود کیسے آئی؟ مجھے یہ جاننے میں اب دلچسپی ہونے لگی۔ میں نے پہلی بار فضا کے ہاتھ سے وہ گڑیا لے کر غور سے دیکھا۔ وہ تھوڑی مختلف ضرور تھی، لیکن پہلی نظر اسے دیکھنے کے بعد کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ گڑیا پراسرار بھی ہوگی، کیونکہ اس کے اندر ایسی کوئی بھی صلاحیت نہیں تھی کہ کوئی اس کی طرف یہ بات محسوس کرے کہ وہ پراسرار ہے یا ڈراؤنی لگ رہی ہے، بلکہ وہ اتنی حسین تھی کہ اس کو دیکھ کر ایک طرح کی کشش محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے فوراً اسے اپنے آپ سے دور کیا، کیونکہ مجھے لگا کہ وہ میرے پاس آ رہی ہے، لیکن چونکہ میں ان باتوں کو قطعی مانتا ہی نہیں تھا تو ظاہر سی بات ہے میں نے اسے خود سے دور کر دیا۔ ایک دن فضا گڑیا کے ساتھ کھیل رہی تھی اور اسے نہلا رہی تھی۔ قریب ہی بالٹی رکھی ہوئی تھی، میں بھی وہیں بیٹھا موبائل کو دیکھ رہا تھا، جب اچانک گڑیا کو نہلاتے نہلاتے گڑیا فضا کے ہاتھ سے چھوٹ کر اس پانی کی بالٹی میں جا گری۔ میں نے بھی گڑیا کی گرنے کی آواز سنی تھی، اس لیے فضا کے پاس چلا آیا۔ ابو، گڑیا بالٹی میں گر گئی، فضا نے کچھ پریشانی سے بتایا۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں، ہم نکال دیں گے، کون سی یہ جاندار ہے کہ جس کی سانس رک جائے گی۔ یہ بولتے بولتے میں نے گڑیا نکالنے کے لیے جوں ہی بالٹی میں ہاتھ ڈالا، میں حیران رہ گیا کیونکہ بالٹی میں کوئی گڑیا نہیں تھی۔ میں بالٹی کو اچھے سے دیکھنے لگا، اس کا پانی نکال کر دیکھا، لیکن وہ گڑیا نہیں ملی، جبکہ فضا نے میری آنکھوں کے سامنے وہ گڑیا اس بالٹی میں گرائی تھی۔ اس دن کے بعد سے وہ گڑیا مجھے پھر کبھی نظر نہیں آئی۔ فضا روتے ہوئے اس گڑیا کو ڈھونڈتی رہی، جبکہ میں نے اور میری بیوی نے بہت تلاش کیا، وہ گڑیا ہمیں کہیں نظر نہیں آئی۔ مجھے اس عرب سیلز مین کی بات یاد آئی۔ میں نے اس سیلز مین کی دکان کے ویب سائٹ سے دکان کا نمبر نکالا اور کال ملائی۔ تب اس سیلز مین نے کہا کہ کہیے جناب، کیا بات ہے؟ میں نے کہا، جانتے ہو نا مجھے؟ نہیں پہچانا نہیں؟ وہی گڑیا جس کو آپ سے میں نے خریدنا چاہا تھا، لیکن آپ نے بیچا نہیں، کہا کہ ایسی ہی لے جائیں۔ ہاں ہاں، یاد آ گئی۔ بتائیے کیسے آپ نے ہمیں یاد کیا؟ کیا وہ گڑیا آپ کے پاس موجود ہے؟ آپ کو کیسے پتا چلا؟ کیونکہ یہاں سے وہ گڑیا غائب ہو چکی ہے۔ ہاں، گڑیا ہماری دکان پر موجود ہے۔ میں صدمے سے خود کو اس بات پر یقین کروانے کی کوشش کر رہا تھا، کیا یہ ممکن ہے؟ ایک گڑیا میرے سامنے، میری بیٹی کے سامنے پانی کی بالٹی میں گئی اور وہاں سے غائب ہو گئی؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس دن کے بعد سے مجھے سکون نہیں آیا۔ میں سوچتا رہا آخر اس کے پیچھے کیا نشانی ہے، کیا کہانی ہے۔
میں نے بہت تلاش کیا لیکن کوئی بھی وجوہات نہیں ملی۔ میں نے اس سیلز مین سے دوبارہ رابطہ کیا اور اس سے پوچھا کہ ان کی دکان سے پہلے یہاں کس کی دکان تھی۔ تب اس سیلز مین نے بتایا ایک مصر کا تاجر تھا، شاید اس کی دکان تھی، جیسا اس نے اپنے باپ دادا سے سنا تھا وہی بتا دیا۔ میں نے انٹرنیٹ سے ہر لفظ لکھ کر سرچ کیا لیکن کوئی چیز ایسی نہیں ملی جس سے اس گڑیا کا راز معلوم ہوتا۔ میرے اندر پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے کہا نا، میں ان باتوں پہ یقین نہیں رکھتا، لیکن نہ جانے کیوں اس گڑیا کے حوالے سے اور اس طرح کیسے غائب ہو جاتی ہے، کیونکہ ایک ہفتے کے بعد وہ غائب ہوئی تھی۔ جس طرح اس سیلز مین نے بتایا تھا کہ ایک ہفتے بعد وہ ہماری دکان پر واپس آ جاتی ہے، کیسے آتی ہے ہمیں خود نہیں پتا، نہ ہی مالک چھوڑ کر جاتا ہے۔ وہ گڑیا دیکھنے میں اتنی خوفناک نہیں تھی کہ نقصان پہنچا سکتی تھی، لیکن ضرور اس کے پیچھے راز ہی تھا۔ میں پریشان ضرور تھا، لیکن سب سے زیادہ پریشانی مجھے اس بات کی تھی کہ میں وہ انسان جو ان باتوں پر بالکل بھی یقین نہیں کرنے والا، وہ ایسی باتوں کے چکروں میں پڑ گیا۔ آخر کیوں سارے کام کاج چھوڑ کر میں اس گڑیا کے لیے اتنا پاگل ہو رہا تھا؟ کوئی تو راز تھا۔ ایک دن میرا دوست میرے پاس آیا، وہ اسلام سے قریب تھا، یعنی مولوی ٹائپ بندہ، اور اس کو ان باتوں میں بڑی دلچسپی تھی، جنات وغیرہ کو بھگانے کا وہ کام بھی کرتا تھا۔ میں نے ہمیشہ اس کا مذاق اڑایا تھا اور میں اس سے کہتا، یار یہ کیا باتیں کرتے رہتے ہو، ایسی کوئی مخلوقات نہیں ہیں۔ تو وہ کہتا، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیا سورہ جن نہیں پڑھی کہ جنات بھی اسلام لاتے ہیں اور جنات بھی قرآن پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں؟ لیکن اس کی باتوں کو میں پھر بھی نہیں مانتا تھا۔ میں کہتا، ہاں ہوں گے لیکن نظر نہیں آتے، وہ ہمیں بالکل بھی پریشان نہیں کر سکتے ہیں۔ میرے دوست نے اس وقت مجھ سے بحث نہیں کی، لیکن اس دن جب وہ میرے گھر آیا میں نے اس سے کہا، یار میں پریشان ہوں۔ اس نے میری شکل کو بغور دیکھا اور کہا، مجھے پتا ہے تمہاری پریشانی کیا ہے۔ تمہیں کیسے پتا؟ بس اپنے علم کے ذریعے جان لیا، اسی وجہ سے تمہارے پاس آیا ہوں، ورنہ ممکن نہیں تھا کہ میں تم سے ملنے آتا، جس کو ان مخلوقات پر یقین ہی نہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ میں کیا کروں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ اس گڑیا کو بھلائے سے نہیں بھلا پا رہا ہوں میں نے بے بسی سے اس کی طرف دیکھا۔ یار میں ان باتوں پر یقین نہیں کرتا، لیکن اب مجھے لگتا ہے یقین کرنا پڑے گا۔ تم معلوم تو کرو، آخر اس گڑیا کے پیچھے کیا راز چھپا ہوا ہے؟ کون ہے وہ؟ اس کے اندر کون سی مخلوق ہے؟ اگر تم کہتے ہو تو ٹھیک ہے، میں آج رات ایک ایسا عمل کرتا ہوں جس عمل سے مجھے یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ آخر اس گڑیا کو کون استعمال کر رہا ہے، کیا جادو کے ذریعے یا پھر کوئی جن وغیرہ۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ اس نے مجھے کہا تھا، سختی سے تاکید کی تھی کہ رات کے وقت ڈرنا نہیں، تمہیں بہت سے سائے نظر آئیں گے جو لمبے لمبے ہوں گے اور جن کے سروں پر سینگیں ہوں گی، لیکن وہ تمہیں چاہے جتنا بھی ڈرائے، جتنی بھی خوفناک شکل بنائے، تمہیں ڈرنا نہیں ہے۔ بس اپنی بیٹی اور اپنی بیوی کی حفاظت کرنا، آیت الکرسی پڑھتے رہنا۔ مجھے نہیں پتا وہ رات بھر کیا عمل کرتا رہا، لیکن میری حالت تو بری تھی۔ وہ سائے کبھی میرے بہت قریب آ جاتے اور خوفناک شکل بنا کر مجھے ڈراتے۔ اگر میں ہمت نہ کرتا تو وہاں سے بھاگ جاتا یا میرا ہارٹ فیل ہو جاتا، لیکن چونکہ مجھے ہمت کرنی تھی اور مجھے یہ بات معلوم تھی کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ چھلاوا ہے، یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، تو وہ رات جاگ کر میں نے گزار دی، اور کس طرح گزاری میں ہی جانتا ہوں۔ صبح سویرے میری ملاقات ارشد سے ہوئی۔ اس نے کہا، رات بھر میں نے عمل کیا ہے اور اس عمل کی وجہ سے وہ سارے جنات میرے پاس حاضر تھے، اور ظاہر سی بات ہے گڑیا چونکہ تمہارے پاس تھی تو تمہارے پاس بھی وہ آئے۔ تم ڈرے تو نہیں؟ نہیں، ڈر تو لگا تھا، لیکن چونکہ تم نے مجھے پہلے بتا دیا تھا اسی وجہ سے میں نے ہمت نہیں ہاری اور آیت الکرسی پڑھتا رہا۔ بہت اچھی بات ہے، اب بتاؤ کیا معلومات ہوئی؟ دیکھو، ایک بہت سخت عمل میں نے کیا تھا، پسینے پسینے ہو گیا تھا، لیکن میں عمل سے پیچھے نہیں ہٹا۔ سمجھ لو میرے 10 سال کا جو چلہ میں نے کاٹا ہے اس کا پورا نچوڑ کل رات ہوا ہے، یعنی کل کا عمل میرے لیے کامیابی ہے۔ کس طرح کی کامیابی؟ وہ گڑیا کوئی عام گڑیا نہیں ہے، مصر کے تاجر کے ایک بیٹے کی تھا تو وہ لڑکا لیکن گڑیوں سے پیار کرتا تھا۔ جب اس کے والد نے اسے وہ گڑیا لا کر دی تو اس گڑیا کے اندر ایک جن کا سایہ ہو گیا، لیکن وہ جن کوئی مرد نہیں تھا بلکہ ایک عورت تھی۔ وہ جنزادی اس لڑکے کو دیکھتی تو اس کی عاشق ہوتی جاتی، بچپن سے اس کے ساتھ تھی، اور وہ لڑکا اس گڑیا کو اپنے آپ سے الگ نہیں کرتا تھا۔
ہمیشہ اسے اپنے پاس رکھتا۔ جتنا وہ اس سے قریب ہوتی گئی اتنا اس کی دیوانی ہوتی گئی۔ بس اب وہ جہاں جہاں جاتا وہ گڑیا اس کے ساتھ وہاں وہاں جاتی۔ پھر ایک بار ایسا ہوا کہ اس لڑکے کا ایک ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا، اور جب یہ بات اس جنزادی کو معلوم ہوئی تو وہ تو اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتی تھی۔ وہ اس گڑیا کے اندر آئی ہی اس لیے تھی کہ اس لڑکے کے ساتھ رہے، اس سے پیار اور محبت کرے۔ وہ لڑکا بھی اس سے باتیں کرتا، اپنے دل کی باتیں کہتا، لیکن جب وہ اچانک چلا گیا تو وہ تنہا رہ گئی۔ وہ دکان جہاں سے تم نے اس گڑیا کو خریدا ہے، دراصل وہ پہلے اس لڑکے کے والد کی دکان تھی جو وہیں پر رکھی رہتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب تم نے سیلز مین سے اس گڑیا کو خریدنا چاہا تو وہ بیچنے کے لیے تیار نہیں تھا، کیونکہ وہ گڑیا ایک ہفتے بعد واپس وہیں چلی جاتی ہے، اور تم نے معلومات کر بھی لی ہے کہ وہ اس جگہ پھر سے موجود ہے۔ تو کیا اس کے ہونے سے یا اس کے جانے سے کوئی نقصان ہوتا ہے؟ بہت بڑا۔ جتنی بار وہ کہیں جاتی ہے اس دکان والے کا ایک بہت بڑا نقصان کر کے جاتی ہے۔ ان کے گھر میں جتنے بچے موجود ہیں ان بچوں میں سے ایک کی موت اسی دن واقع ہو جاتی ہے۔ وہ پھر سے اس دکان میں واپس آتی ہے۔ اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ گڑیا وہاں سے چلی گئی تو پھر اس بچے کو مار دیا جاتا ہے۔ یہ تو بہت ہی بری بات ہے، یعنی وہ اپنے عاشق کی موت کا بدلہ ہر لڑکے کو مار کر لے رہی ہے۔ ہاں، یہ بہت ہی ایک انہونی بات ہے۔ دراصل جس سے وہ محبت کرتی تھی اس کی عمر 12-13 سال تھی۔ وہ 12-13 سالہ بچوں کو ہی مارتی ہے۔ اچانک چونک کر میں نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا، کیونکہ میری بیٹی 13 سال کی ہی تھی۔ فضا کے ساتھ اس لیے وہ رہتی تھی اور اسی لیے وہ فضا کے پاس سے چلی گئی، لیکن میری بیٹی، کیا میری بیٹی کو وہ مار دے گی؟ نہیں، تمہاری بیٹی کو وہ مار نہیں سکی۔ وہ تمہاری بیٹی کو ابھی نہیں مارے گی، اکیلے میں مارے گی۔ کل جو سائے نظر آئے تھے، بڑے بڑے جنات کے سائے تھے، وہ تمہاری بیٹی کو لینے آئے تھے، لیکن چونکہ تم اس کے ساتھ تھے اسی وجہ سے میں نے کہا تھا اپنی بیوی اور اپنی بیٹی کی حفاظت کرنا۔ اب کوشش کرو کہ اس جگہ تب تک رہو جب تک اس لڑکی کا، یعنی اس جنزادی کا خاتمہ نہیں ہو جاتا جو اس گڑیا کے اندر موجود ہے۔ لیکن یہ کیسے ہوگا؟ اس کے لیے ہمیں اس عربی سیلز مین سے رابطہ کرنا پڑے گا۔ ہاں یہ تو ہے۔ پھر میں نے اس عربی سیلز مین سے رابطہ کیا اور اسے کہا، میرے ایک دوست ہیں جو بہت بڑے عامل ہیں، وہ اس گڑیا کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے، یعنی اس کے اندر کی جنزادی کو جو سب سے بدلہ لے رہی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو اس کی دنیا میں بھیجنے کے لیے ایک عمل کرنا چاہتے ہیں۔ کیا آپ ہمارے لیے اتنا کر سکتے ہیں کہ وہ گڑیا یہاں تک بھیج دی جائے؟ لیکن کیا فائدہ، وہ پھر سے ہمارے پاس آ جائے گی، ایک ہفتے بعد آئے گی نا۔ ہم ایک ہفتے کے اندر اندر یہ عمل کریں گے۔ ٹھیک ہے، میں ایسا کر دیتا ہوں۔ اس نے ہماری بات پر یقین کیا اور گڑیا ہمیں بھجوا دی۔ اس گڑیا کو دیکھنے کا دل نہیں چاہ رہا تھا، اور مجھے ایسا ہی لگ رہا تھا جیسے وہ باتیں کر رہی ہے، جس طرح انسانی روپ میں ہمارے سامنے آئی تھی، جس طرح اس کی ناک سے خون نکل رہا تھا، بس ایسا ہی لگ رہا تھا کہ وہ مجھے گھور کر دیکھ رہی ہے۔ اور سچ میں، اور جیسے ہی میں نے اس کی طرف غور سے دیکھا، اس نے اپنی پلکیں جھپکائی۔ میں سمجھ گیا تھا کہ وہ جان گئی ہے اور وہ ایسا نہیں ہونے دے گی جو اس کے ساتھ ہونے جا رہا ہے۔ میں نے ارشد کو بلا کر اس کے حوالے اس گڑیا کو کر دیا۔ جیسے ہی ارشد نے اس کو ہاتھ میں لیا، پورے گھر میں لگتا زلزلہ آ گیا، لائٹیں بند اور کھلنے لگی۔ وہ جنزادی جلال میں تھی، اس کو پتہ چل چکا تھا کہ اس کو یہاں کس لیے بھیجا گیا ہے۔ ارشد نے اسی وقت کلام الہی پڑھنا شروع کیا اور کہا کہ میں اس وقت گھر نہیں جا سکتا، مجھے عمل یہیں کرنا ہوگا، ورنہ یہ سب کو تہس نہس کر دے گی، ختم کر دے گی، اور اپنی بیٹی فضا کو اس حصار کے اندر بٹھاؤ، سب سے پہلے اس پر حملہ کرے گی۔ ارشد نے ایک حصار کھینچا، دائرہ کھینچا اور اس میں فضا کو بیٹھنے کے لیے کہا۔ وہ بیٹھ گئی۔ میں نے کہا، بیٹا صرف اللہ کا نام لینا بس، اور میں بھی اس کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ پھر ارشد نے عمل شروع کیا۔ اس گڑیا پر پرانی آیات پڑھ پڑھ کر وہ پھونکنے لگا۔ جیسے ہی اس نے آخری وظیفہ پڑھ کر پھونکا، ایک دم سے دھواں ہی دھواں ہو گیا، اور اس دھوئیں میں ایک جوان سالہ لڑکی نمودار ہوئی، وہ بھی تقریباً 13 سال کی ہی ہوگی۔ ارشد نے اس سے کہا، کیا چاہتی ہو؟ اس گڑیا کے اندر کیوں ہو؟ میں اس سے محبت کرتی تھی، وہ اس گڑیا کو پسند کرتا تھا، میں ہمیشہ اس کے ساتھ رہتی تھی، جب تک وہ مرا نہیں تب تک اس کے ساتھ تھی، پھر وہ مجھ سے چھین لیا گیا، اور اب اس کی یاد میں ہر ایک کو مارتی ہوں۔
اور اس دکان کو نہیں چھوڑتی جہاں سے مجھے لایا گیا تھا۔ وہ دکان اسی کی تھی۔ لیکن اس میں کسی کا کیا قصور؟ وہ مرا ہے، اپنی موت مرا ہے، اس کو کسی نے نہیں مارا، تو کیا کروں میں؟ بس اپنے عشق کی آگ کو ٹھنڈا کرنا چاہتی ہوں، اس سے شدید محبت کرتی ہوں، مجھے یقین ہے کہ وہ واپس آئے گا۔ نہیں، مرا ہوا کوئی انسان واپس نہیں آتا۔ اگر تم اللہ کو مانتی ہو تو تمہیں اس بات کا یقین ہوگا میں کافر ہوں، مسلمان نہیں ہوں میں۔ تبھی تو تم ہر ایک کو مار رہی ہو، انتقام لے رہی ہو۔ اگر تم نیک جن زادی ہوتی تو کسی کو تکلیف نہیں دیتی۔ تمہاری وجہ سے نہ جانے کتنے بچوں کی اموات ہو چکی ہے، اور اب ایسا نہیں ہونے دوں گا میں۔ اسی وقت ارشد نے ایک بہت طویل سا کلمہ پڑھا اور زور سے پھونک ماری اس پر کہ وہ جلنا شروع ہو گئی۔ لیکن وہ جل اس طرح رہی تھی کہ آگ نہیں لگی ہوئی تھی، بلکہ اس کی صرف چیخیں تھیں، اور وہ کہہ رہی تھی ہٹاؤ اس آگ کو۔ لیکن آگ تو نہیں لگی ہوئی ہے، میں جل رہی ہوں، میرے جسم کا ایک ایک حصہ جل رہا ہے۔ تو پھر بولو کہ تم کسی کو نہیں مارو گی اور خاموشی سے اپنی دنیا میں چلی جاؤ گی تو ہم تم کو آزاد کر دیں گے۔ ہاں ہاں، میں وعدہ کرتی ہوں نہیں، تمہاری بات پر یقین نہیں کرنا۔ تم کافر جنات وعدہ خلاف ہوتے ہو اور پھر سے لوٹ آتے ہو۔ بتاؤ، اگر تم یہاں سے چلی جاتی ہو تو میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، ورنہ تمہیں قید کر دوں گا ایک بوتل کے اندر۔ نہیں، میں چلی جاتی ہوں، وعدہ کرتی ہوں کہ میں یہاں سے چلی جاؤں گی اور کبھی لوٹ کر نہیں آؤں گی۔ پھر وہ چلی گئی۔ وہ گڑیا آج بھی میری بیٹی کے پاس ہے، اور اب وہ انہی گڑیاؤں جیسی ہے جس طرح کی گڑیا بچوں کے پاس ہوتی ہیں، یعنی وہ جن زادی کبھی لوٹ کر نہیں آئی۔